اس لڑکی نے لکھا، بھوپال کی لہریں والی اس لڑکی نے لکھا، کاش کہ میں یہ قدم نہ اٹھائی ہوتی تو آج میری جسموں کے ساتھ ہی کھلواڑ نہ کیا جاتا ہوں۔ غیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ ارے یہاں تو بہت فتوے بازے ہو رہے ہیں، یہاں تو کوئی انجوائے کرنے کا موقع نہیں دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، آمین۔ قابل احترام ناظم جلسہ فضیلت الشیخ جمیل اختر شفیق تیمی حفظہ اللہ و تولا، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی معزز علماء کرام، بوریو اور اس کی اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، دو روزہ عظیم الشان اجلاس عام کا یہ پہلا دن، پہلی رات ہے، اور مجھ سے پہلے آپ نے دیگر خطبہ کو سنا، میرے بعد بھی آپ کے درمیان میں ہندوستان کے معروف و مشہور خطبہ آئیں گے اور آپ کے سامنے خطاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تقریر کرنے والے کو، تقریر کرانے والے کو، تقریر کو ریکارڈ کرنے والے کو، اور جتنے بھی سامعین اور سامعات آئے ہوئے سب کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سننے کی، غور و فکر کرنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین کا جتنا
شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام میں پیدا کیا، اسلام گھرانے میں پیدا کیا، اسلامی ماحول میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں ہم اور آپ کم ہیں کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں الحمدللہ۔ ہمارے نام کے ساتھ محمد، ہمارے نام کے ساتھ احمد جڑا ہوا ہے، ہمارے نام کے ساتھ اسلام کا ٹائٹل لگا ہوا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ اسلام سے جڑے ہوئے۔ اسلام جیسی نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی اور نعمت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور اس نعمت کو پا لینے کے باوجود اس نعمت کا ذرہ برابر فکر نہیں، احساس نہیں ہے کہ اسلام ہم سے کب ختم ہو جائے، کب چلا جائے، اس کے بارے میں ذرہ برابر فکر نہیں۔ اسلام ہم تک آیا، ہمیں اور آپ کو یہ اسلام ملا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں نا بنی بنائی کھیر مل گئی، جتنا توڑو توڑ دو، بریانی مل گئی ہے، بارات وغیرہ میں لوگ چلا جاتا تو ایک سے ایک فرمائش کرنا شروع کر دیتا ہے، جو زندگی میں کبھی بسلری کا پانی ہی نہ پیا ہو، ڈائریکٹ کہتا بسلری کا پانی ہے، مٹن ہے، چکن ہے، قورمہ ہے، اپنے گھر میں کبھی بنا نہیں، اب دوسرے کو پریشان کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور 2-4 دن سے کھاتا نہیں، اس دن اتنا کھا لیتا کہ 2-3 دن کے بعد 2-3 دن تک اس کو کھانا ہی اندر نہیں جاتا ہے، کیونکہ پورا راستہ اس کا کلیئر ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام ہمیں اور آپ کو ایسی مل گیا ہے، محنت نہیں کرنی پڑی ہے، تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے، پریشانی نہیں اٹھانی پڑی ہے۔ جیسے ہماری ویڈیو ابھی بن رہی ہے، یا یہاں کی جو تقریریں، جو پروگرام ریکارڈ ہو رہے ہیں، اگر کوئی کسی موبائل کے اندر لینا چاہے تو بلوٹوتھ یا شیئر اٹ وغیرہ اپنا چالو کرے تو فوراً چند منٹوں کے اندر وہ سارے پروگرام دوسرے موبائل کے اندر کنورٹ ہو جائیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس ہی اسلام آیا اور ہم تک پہنچنے میں جو پریشانی ہوئی اس کو ہم نہیں جان رہے ہیں۔ ہم سمجھتے میرا باپ مسلمان، میری ماں مسلمان، میری بہن مسلمان، میرے سماج کے لوگ مسلمان۔ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کے اندر رہ کر کے سب کچھ کرو۔ آج ہم اور آپ اسلام کی اہمیت کو نہیں جان رہے، اسلام کے مقام و مرتبے کو ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ دولت ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اس دولت کا ذرہ برابر احساس نہیں ہے۔ جو اسلام ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اسلام اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ آج تو پتہ نہیں چل رہا ایک مسلمان کو ترچھی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، ایک کرتا پاجامہ ٹوپی پہننے والے کو نکاح آیتی حقیر و ذلیل نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، نقاب پوش اور حجاب میں پہننے والیوں کو بہت ہی زیادہ بری نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، دہشت گرد بھی اس کو کہا جا رہا ہے، اور نہ جانے کن کن تنظیموں سے جوڑ کر کے اس کو پکارا جا رہا ہے۔ آج احساس نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں
तुम्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें गम खाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कल क़यामत के दिन इस इस्लाम का मकाम का पता चलेगा। कल क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर इस्लाम की कीमत का पता चलेगा। जब अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करेगा, ओ लोगो इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिम मिनल अर्ज़ ज़हबा वलव इफ़्तदा बि। जब अल्लाह ताला ऐलान करेगा कुफ़ारों को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए, उसको जन्नत की सर्टिफिकेट ना दी जाए बल्कि उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए, जहन्नम की सनद दे दी जाए और जहन्नम के अंदर काफिरों को, गुनहगारों को, मुजरिमीन को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए। एक कुफ़ार, एक काफिर आदमी, एक गुनहगार आदमी, एक मुजरिम आदमी दौड़ता हुआ आएगा और कहेगा अल्लाह ये कैसे हो सकता है, आए अल्लाह ये कैसे हो सकता है, मैंने तो दुनिया के अंदर गर्मी के महीने में गरीबों को पानी भी पिलाया था, मैंने गरीबों को मैंने कंबल भी बांटे थे ठंड महीने में, मैंने तो यतीमों की किफालत भी की थी, मैंने तो बहुत ज़्यादा पुण्य वाला अमल किया था, मैंने बहुत अच्छा काम किया था, आए अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि मैं जहन्नम के अंदर चला जाऊं, क्या मेरे अंदर कौन सी कमी रह गई है। अल्लाह अगर कोई कमी रही है तो लीजिए सोना चांदी मैं आसमानों ज़मीन के बराबर भर करके मैं दे रहा हूँ, आए अल्लाह फिर भी तू मुझे जहन्नम से बचा ले, फिर भी मुझे अज़ाब अलीम से बचा ले, फिर भी मुझे दर्दनाक अज़ाब से बचा ले, फिर भी मुझे इस जहन्नम से बचा ले। अल्लाह कहेगा नहीं, तेरी नेकियां तुझे मुबारक हो, गरीबों को कम्बल बांटना और यतीमों की किफालत करना ये तो नेकी थी, ये तो पुण्य वाला अमल था, ये तो तूने दुनिया के अंदर किया था। आई मेरे बंदे सुन ले, जो तूने दुनिया के अंदर किया था इसका फल और इसका फायदा मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर दे दिया, लेकिन मेरा भी एक ऐलान था, मेरा भी एक ऐलान था और मेरा भी एक जजमेंट था, मेरा भी फैसला था, अगर जन्नत के अंदर जाना है तो ईमान लेकर के आना पड़ेगा, तुम्हें इस्लाम की दौलत लेकर के आनी पड़ेगी, इस्लाम जैसी दौलत तुम्हें लेकर के आना ही पड़ेगा, तब हम तुम्हें जन्नत की सर्टिफिकेट दे देंगे। ओ जन्नत की सर्टिफिकेट चाहिए तो ईमान की सनद लेकर के आओ, इस्लाम जैसी दौलत लेकर के आओ, हाँ इस्लाम जैसी दौलत। आय अल्लाह ये तो मेरे पास तो नहीं है, आय अल्लाह मेरे पास तो ईमान जैसी दौलत नहीं है, इस्लाम जैसा दीन नहीं है, आय अल्लाह ये मेरा भाई है, आय अल्लाह इसको भी उठा और मेरे बदले में मेरे भाई को जहन्नम के अंदर डाल दे, आय अल्लाह ये मेरी बीवी है जो दुनिया के अंदर मेरे साथ रहा करती थी, जिससे मैं बड़ा प्यार और बहुत ही ज़्यादा लव किया करता था, आय अल्लाह मेरी बीवी को ले इसको भी जहन्नम में डाल दे, आय अल्लाह ये मेरे बेटे हैं इनको भी जहन्नम में डाल दे, ये मेरे घर वाले इसको भी जहन्नम में डाल दे, ये मेरे माल है इसको भी जहन्नम के अंदर डाल दे। अल्लाह कहेगा कल्ला हरगिज़ नहीं, तेरे पास ईमान नहीं है, तेरे पास इस्लाम जैसी दौलत नहीं है, इस वजह से तू जहन्नम से बच नहीं सकता, जहन्नम से बच नहीं सकता। वो आदमी चीख करके कहेगा फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश के मुझे ये नाम अमाल, ये सर्टिफिकेट, ये सनद मुझे ना मिली होती, लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया, मेरा हिसाब ही न किया जाता, मुझे ये रिजल्ट ही ना दिया जाता तो बेहतर था। मागना अन्नी मालिया, मेरा माल, मेरी सल्तनत, मेरी दौलत, मेरी बिल्डिंग, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे घर वाले जिनके लिए मैंने सारी मेहनतें की, मागना अन्नी मालिया, मेरा माल, मेरी सल्तनत, मेरी दौलत, मेरा बैंक बैलेंस है, कुछ भी काम ना आया। मागना अन्नी मालिया हलाका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत हलाक हो गई, हलाका अन्नी सुल्तानिया, मेरी
میری سلطنت بھی اور میری ساری دولت اور میرا سارا پاور سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ کہے گا پکڑو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اے لوگو ذرا قرآن کی آیتوں کو کبھی کبھی پڑھ لینا، قرآن کی آیتوں کو کبھی کبھی دیکھ لینا، اور کبھی کبھی ان آیتوں کے اندر غور و فکر کر لینا۔ یہ قرآن کی آیتیں کوئی رامائن اور کوئی گیتا کے شلوک میں نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی مہابھارت پڑھ کر کے نہیں سنا رہا ہوں، کوئی لیلا مجنوں کی کہانی پڑھ کر کے نہیں سنا رہا ہوں۔ قرآن کی آیتوں کے اوپر کبھی نظریں دوڑا لینا، قرآن کی آیتوں کے اوپر کبھی غور و فکر کر لینا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ او لوگو قرآن کے اوپر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تیرے دلوں کے اندر تالے پڑ گئے ہیں؟ کیا تمہارے دلوں کے اندر تالے پڑ گئے ہیں؟ اسلام جیسی تمہیں دولت ملی ہے لیکن اسلام کا ذرہ برابر تم کچھ بھی خیال نہیں کرتے ہو، اسلام کے نام پر تم دھبے ہو، اسلام تو تیری زندگی میں لیکن اسلام تیرے گھر اور تیری زندگی میں کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی دولت۔ اسلام جیسی دولت ہمیں اور آپ کو ملی ہے میرے بھائیوں۔ اس دولت کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے، اس نعمت کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اللہ کا، کم ہے، بہت کم ہے۔ ہو سکتا تھا ہم جین کے اندر پیدا ہو جاتے، بدھسٹ کے اندر پیدا ہو جاتے، ہندو دھرم کے اندر پیدا ہو جاتے، سکھ کے اندر پیدا ہو جاتے، اور نہ جانے کون کون دھرم اور کون کون سے دین کے اندر پیدا ہو جاتے، لیکن میرے بھائیوں یہ بھی ہو سکتا مورتیوں کی پوجا کرتے، یہ ہو سکتا ہم قبروں کے سامنے پوجا کرتے، قبروں کو چومتے اور چادریں چڑھاتے، قبروں سے مانگتے، یہ بھی ہو سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام ملا، ہمیں اور آپ کو دین اسلام ملا، اور جس دین کو اللہ نے پسند کیا وہی دین ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب، سب سے پیارا کوئی دین ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی دھرم ہے تو وہ مذہب اسلام، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی اسلام چھوڑ کر کے کسی اور دین کو اپنائے گا، کسی اور دھرم کو اپنائے گا، کسی اور مذہب کو اپنائے گا، کسی اور دین کے طریقے کو اپنائے گا، کسی اور دین اور دھرم کے کلچر کو اپنائے گا، کسی اور طریقے کو اپنائے گا، اسلام ہمیں اچھا نہیں لگتا، اسلام کے طور طریقے ہمیں اچھا نہیں لگتا، اسلام کے قانون ہمیں اچھے نہیں لگتے، چل ہم غیروں کی مشابہت کر لیتے ہیں، ہم غیروں کی طریقے کو اپنا لیتے ہیں، ہم غیروں کے نقش قدم پہ چل لیتے ہیں، چلو ذرا ہم بھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے چلیں، ذرا ہم بھی ان کے باہوں سے باہیں ملا کر کے چلیں۔ اسلام 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 کی باتیں کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ چلو ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور غیروں کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کا طریقہ اپنائے گا، غیروں کے طریقے کو اپنائے گا، غیروں کے راستے کو اپنائے گا، غیروں کے کلچر کو اپنائے گا، تو میرے بھائیوں قرآن کہتا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی، ریجیکٹ کر دی جائے گی، ایکسپٹ نہیں کی جائے گی، نہ دنیا کے اندر قبول کی جائے گی۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دنیا کے اندر بھی قبول نہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس سے کہا جائے گا تو بڑا ذلیل بڑا رسوا ہے، تجھ کو میں نے مذہب اسلام دیا لیکن مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے تو نے دوسرا دھرم اپنا لیا، تو نے دوسرے کے طریقوں کو تم نے اپنا لیا، دوسرے کا طریقوں کو تو نے فالو کر لیا، تمہیں مذہب اسلام نہیں پسند آیا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ سوچ رہے مذہب اسلام جیسا دین ہمیں اور آپ کو ملا، لیکن اس دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آج اتنا پوتر دین ہمیں اور آپ کو ملا، بوریو کے لوگوں، صاحب گنج اور جھارکھنڈ کے لوگوں سنو، یوٹیوب کے ذریعے سے سننے والوں میرے دوستو، یوٹیوب کے ذریعے سے سننے والوں میری اسلامی بہنوں سنو، یہ دین ہمیں اور آپ کو ملا، اس کی قدر کر لو، آج کرو کل تمہاری قدر کی جائے گی۔ یہ دین اتنا مہتوپورن ہے، اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کہتا ہے مذہب اسلام کو کبھی بھی مت چھوڑنا، اپنی زندگی میں مذہب اسلام کو جانے مت دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے تم اللہ سے ڈرو، اپنے سماج، اپنے گھر والوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے یہاں کے چوکیداروں سے، اپنے یہاں کے پولیس سے تم ڈرا کرتے ہو، ایمان والو مجھ سے بھی ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مومنو، اے مسلمانوں، تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، یعنی جب تم مرو، جب تم دنیا سے جاؤ، جب تمہارے جسم، تمہارے شریر سے روح نکلے تو تیری زبان سے یہ جملے نکل رہے ہو، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے تمہاری موت ہو، یعنی مرو تو اسلام کی حالت میں مرو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مذہب اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، مذہب اسلام کتنا اہمیت والا مذہب ہے، مذہب اسلام اللہ کی نظر میں کتنا پیارا مذہب ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرو تو اسلام کے حال میں۔ آج بتائیے ہم اسلام کو مان رہے ہیں لیکن اگر موت ہو جائے تو کس حال میں موت ہوگی؟ کس حال میں؟ آج ہماری یہ نوجوان نسل شراب میں دھت ہے، شراب میں ڈوبی ہوئی ہے یہ قوم، اپنے آپ کو اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، مذہب اسلام کے اوپر مرنے اور مٹنے کے دعویٰ کرنے والوں، آج یہ شراب کے اندر، جوا کے اندر، زناکاریوں میں یہ قوم ڈوبی ہوئی ہے۔ ہماری بہنوں کو دیکھو، وہ بھی اس معاملے میں کم نہیں ہے، اس معاملے میں وہ بھی بہت زیادہ آگے ہو چکی ہیں، اسلام اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور بعض جگہوں میں تو یہ بھی نعرے لگ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی، جو چاہوں سو کروں، میرے اوپر تو بڑا ظلم ہوا، میرے اوپر تو بڑے قانون لگے، یہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے۔ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، دل کا تو میں پردہ کر رہی ہوں، اس جسم کو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مولویوں کے فتوے، یہ پاکھنڈی مولوی ہیں، گنڈے مولوی ہیں، ہم جو کرتے ہیں ہمیں کرنے دو، ہمارے اوپر لگام نہ لگاؤ، ہمارے اوپر تم قانون نافذ نہ کرو، زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی۔ او
اور مذہب اسلام کی ماننے والیوں مقدس شہزادیوں، اے مسلمانوں، نوجوانوں سنو، مذہب اسلام نے تمہیں جو مقام دیا ہے، اللہ کی قسم کسی بھی مذہب نے، کسی بھی دھرم نے آپ کو وہ مقام عطا ہی نہیں کیا ہے۔ چاہے مردوں کو دیکھ لیں، چاہے عورتوں کو دیکھ لیں، کسی بھی اینگل سے آپ دیکھیں، مذہب اسلام نے جو مقام تمہیں دیا ہے، یہ مقام کسی بھی دھرم نے ہمیں اور آپ کو نہیں دیا ہے۔ اور تو تمہیں معلوم نہیں ہے، اور اگر معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے، سنو۔ مذہب اسلام کی آنے سے پہلے لڑکیوں کو جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، لڑکیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی باپ کو گڈ نیوز دی جاتی تھی، خوشخبر سماچار سنائی جاتی تھی، اس کو بشارت دی جاتی تھی، تیرے گھر کے اندر ایک بچی نے جنم لیا ہے، تیرے گھر کے اندر ایک بیٹی نے جنم لیا ہے، تیرے گھر کے اندر ایک بچی نے جنم لیا ہے، جب اس کو یہ سماچار سنائی جاتی تھی، یہ خبر دی جاتی تھی، اور اس کو یہ بتایا جاتا تھا تیرے گھر کے اندر بیٹی نے جنم لیا ہے، تو میرے بھائیوں اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، وہ اپنے آپ کو چھپا لیتا تھا، اور یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ ایمسکہ علی ہون، وہ اپنے آپ کو چھپا لیتا تھا، لوگوں کے سامنے کون سا میں چہرہ لے کر کے جاؤں گا، اور میں یہ کیسے بتاؤں گا کہ میرے گھر کے اندر ایک بچی نے جنم لیا ہے۔ مذہب اسلام آیا جناب محمد رسول اللہ کے اوپر، جب اسلام کمپلیٹ ہوا تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا جو لوگ لڑکیوں کو، عورتوں کو بہت ہی زیادہ حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، لڑکیاں وہ نہیں ہے بلکہ لڑکیاں تو رحمت ہے۔ اگر کسی نے دو بیٹیوں کی پرورش کر لی، دو بیٹیوں کو صحیح تربیت دے دی، دو بیٹیوں کو صحیح طور پر پاسن اور صحیح طور پر پال لیا، صحیح طور پر اس کی پرورش کر ڈالی، من ابتلی بہذہ البنات کن لہ شیئا، من ابتلی بہذہ البنات بشیء کن لہ سترا من النار۔ اگر کسی نے دو بیٹیوں کی صحیح تربیت کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بیٹیاں رحمت ہے، اسلام نے اس کو یہ مقام دیا ہے کہ یہی بیٹیاں کل قیامت کے دن تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی۔ مذہب اسلام نے جو مقام دیا ہے عورتوں کو، یہ مقام کسی بھی دھرم نے نہیں کیا، پھر بھی اسلام ہمیں ایکسپٹ نہیں ہے۔ اگر یہی لڑکیاں بہنیں ہوں، من کان لہو ثلاث بنات او ثلاث اخوات، جس کے پاس 3 بہنیں ہوں، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں، 3 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، فاحسن صحبتہن، اور اس کی اچھی طریقے سے وہ تربیت کر لے، واتق اللہ فیہن، اور اللہ سے اس کے معاملے میں ڈرتا رہے کہ مجھے اللہ نے 3 بہنوں سے نوازا ہے، چلو میں 3 بہنوں کی تربیت کروں، اس کو اچھی طریقے سے میں پڑھاؤں، اس کو بہترین طریقے سے میں پرورش دوں۔ اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہو اس معاملے میں کوئی مجھے 3 بہنیں عطا کی ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے فَلَهُ الْجَنَّةِ، یا کہیں فرمایا دَخَلَ الْجَنَّةِ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، وہ جنت کے اندر انٹری کر جائے گا، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، ذرا دیکھو اسلام نے عورتوں کو کون مقام دیا ہے کہ اگر گھر کے اندر 3 بہنیں ہو، 3 بیٹیاں ہو، اس کی صحیح تربیت کر لو، جنت کی گارنٹی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ فَلَهُ الْجَنَّةِ، یا دخل الجنہ، جنت کے اندر وہ آدمی داخل ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں اسلام نے جو مقام عورتوں کو دیا ہے، وہ مقام کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب میں نہیں ملے گا۔ اگر عورت ماں ہو، ماں، سنو بوریت کو لوگو،
اپنی ماں کی قدر کرو، ماں کے مقام کو سمجھو۔ اسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا ہے، کسی بھی مذہب نے وہ مقام نہیں دیا ہے۔ اگر عورت ماں کی شکل میں ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی سے فرمایا تھا، جو صحابی اجازت لینے کے لیے آیا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے میدان جہاد میں جانا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ آپ نے اس سے سوال کیا تھا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا تھا ہاں اللہ کے رسول میرے ماں باپ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میدان جہاد میں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الجنت تحت اقدامها، تمہاری ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، جا ماں کی قدر کر لے، ماں کی خدمت کر لے، ماں کے سامنے جا کر کے جب ماں کی عزت کر لے۔ تمہیں جنت میں جانا ہے تو ماں کی خدمت کر، جنت میں پہنچ جائے گا۔ یہ مقام کس نے دیا؟ غیروں کے طریقہ کو دیکھیے، بوڑھا بوڑھی ہو جائے تو اولڈ ایج، پرانے گھر میں اولڈ ایج ہوم کے اندر اس کو بھیج دیا۔ دیکھا آپ نے؟ کبھی کبھی دیکھیے آپ، پرانے گھر میں پھینک دیا، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بہت زیادہ بڑھیا ہو گئی، بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا، نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، ٹینٹے ٹینٹے کرتے رہا، بھاگ، بیٹھا دیا۔ اسلام تو اتنا کہتا نہیں۔ او لوگو، جب یہ دونوں کے دونوں ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جب دونوں کی سماعتیں کام نہ کرنے لگے، جب دونوں کی نظریں کام نہ کرنے لگے، جب سنائی نہ دے، جب بولنے کی شمتا اور بولنے کی طاقت نہ ہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اسلام تو کہتا ہے ایسی حال میں، یعنی جب بڑھاپے کو یہ دونوں پہنچ جائیں، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو جھڑک کر کی باتیں نہ کرو، اس سے بہت ہی زیادہ غصیلے انداز میں باتیں نہ کرو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی اپنے ماں باپ سے بات کرو تو بہت پیار سے تم باتیں کیا کرو، بہت پیار سے باتیں کیا کرو۔ آج وہ کمزور ہے تو کیا ہوا، کل بھی تو تم کمزور تھے، کل بھی تو تم چل نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، کل ایک ایسا زمانہ تھا جب تیرا دانت کام نہیں کرتا تھا، تیرے ماں باپ نے چبا چبا کر کے تمہیں کھلایا، تیرے کانوں کے اندر سننے کی سماعت نہیں تھی، تم سمجھ نہیں پاتے تھے، لیکن تیرے باپ نے اچھی طریقے سے تمہیں سمجھایا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب تم بات کرو تو بہت پیارے انداز میں اپنے ماں باپ سے باتیں کیا کرو۔ اور اتنا ہی نہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کی یہ بازو پھیلا دیا کرو، جس طریقے سے مرغیاں اپنے پروں کو پھیلا دیتی ہیں اور اپنے بچوں کو اپنے انڈر میں لے لیتی ہیں تاکہ کوئی حملہ نہ کرے، تاکہ کوئی ہمارے بچوں کے اوپر کوئی آنکھیں نہ دکھائے، میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اگر تیرے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم اتنا بھی کرو، اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے دعا مانگو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اسلام تو کہتا ہے جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر اسی طرح رحم فرما جس طرح اس نے میرے اوپر بچپن میں رحم فرمایا تھا، رحم کیا تھا، ویسے میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرماؤ۔ یہ مذہب اسلام نے یہ مقام دیا ہے، ورنہ غیروں کے یہاں چلے جائیے، بوڑھوں کا کیا حال ہے دیکھ لیجئے۔ مذہب اسلام کو چھوڑیے، دوسروں میں چلے جائیے، لڑکیوں کا کیا حال ہے۔ ان کا سامان اس وقت بکتا ہی نہیں جب تک کہ وہ سیکسی ڈریس پہن کر کے پرچار کسی سامان کا نہ کروا لے، وہ تو بھی کسی نہ کسی کی بہن ہے۔ شیمپو، سامان، صابن، کوئی بھی آپ سامان دیکھیے، لڑکیوں کی ننگی تصویریں ہیں۔ اسلام کہتا نہیں، دنیا کی سب سے قیمتی دولت یہ عورت۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ مقام دیا تو مذہب اسلام نے یہ مقام دیا ہے۔
اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مذہب کو اپنانے والی ہو، یہ اندور اور بھوپال کو ذرا دیکھو، سوشل میڈیا کے اوپر جو تحریریں دوڑ رہی ہیں، جو تحریریں گردش کر رہی ہیں، ذرا ان تحریروں کو کبھی پڑھو۔ اور میری پیاری بہنوں، تمہیں مذہب اسلام کی اہمیت کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ کسی لڑکی نے موبائل دے دیا، ہاں لڑکے نے موبائل دے دیا، کچھ گفٹ دے دیا، تو چلو ہم اس کا لڑائیں، چلو ہم پیار کریں، چلو ہم محبت کریں۔ یہ مولوی تو ہمیں روکتا ہے، ٹوکتا ہے۔ ہمارا جسم ہماری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ ہم جنس پہنے، ٹی شرٹ پہنے، ہم کسی کے ساتھ اس کا لڑائیں، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اس لڑکی نے لکھا، بھوپال کی لہریں والی اس لڑکی نے لکھا، کاش کہ میں یہ قدم نہ اٹھائی ہوتی تو آج میری جسموں کے ساتھ ہی کھلواڑ نہ کیا جاتا ہوں۔ غیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ ارے یہاں تو بہت فتوے بازی ہو رہے ہیں، یہاں تو کوئی انجوائے کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، کہہ رہا کہ لڑکوں سے باتیں نہ کرو، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول، آنکھوں کے اوپر کنٹرول، کتنی باتیں مانو، یہ ہندوستان ہے کہ کوئی سعودیہ تھوڑی ہے۔ بھاگ گئی۔ لڑکے نے جسم کا مزہ لیا، 2-4 راتیں اپنے ساتھ سلایا، ان کے جسموں سے کھیلا، انجوائے کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے دوستوں کو بلایا اور دوستوں کے حوالے اپنی بیوی کو کر دیا، اور دوستوں نے اس کے ساتھ انجوائے کرنا شروع کر دیا، درندوں جیسا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا جو مقام اسلام دیتا ہے عورتوں کو، وہ مقام کوئی بھی دھرم نہیں دے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، مذہب اسلام نے وہ مقام دیا ہے عورتوں کو کہ اگر آپ کی بہن کے اوپر کوئی غلط نظر دوڑائے، آپ کی بیٹی کے اوپر کوئی غلط نظر دوڑائے، آپ کی بیوی کے اوپر غلط نظر دوڑائے، بتاؤ دینوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے کیا تم گوارہ کرو گے اس آدمی کو جینے دیا جائے؟ اسلام کہتا ہے اگر کوئی آدمی کسی بیوی کے ساتھ زنا کر لے، کسی بیوی کے ساتھ غلط کام کر لے، اگر شادی شدہ ہو تو زمین کے اوپر گاڑ کر کے اس کو مار دو، اس کو ختم کر دو، اس کی جسم سے روح کو نکال لو۔ میرے بھائیوں اتنا سخت قانون اسلام نافذ کرتا ہے، عورتوں کا مقام اسلام نے جو دیا وہ مقام کسی بھی دھرم نے نہیں دیا ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے اسلام کو جانا ہی نہیں، اپنے من کے مطابق زندگی کاٹ رہے ہیں۔ اسلام جیسا دھرم مل جانے کے بعد ہمارے گھروں کے اندر اسلام ملتا ہی نہیں ہے، ہمارے سماج کے اندر اسلام دکھتا ہی نہیں ہے۔ شادیوں میں دیکھو تو غیروں کا طریقہ، میرے بھائیوں شادیوں میں دیکھو تو غیروں کا طریقہ، اور اسی طریقے سے بازاروں میں جاؤ تو غیروں کا طریقہ ملیں گے، اور کاروبار میں دیکھو تو غیروں کا طریقہ ملیں گے۔ ہمیں مذہبی اسلام پسند ہی نہیں ہے، ہمیں اسلام کے قانون پسند نہیں ہے۔ کیوں نہیں پسند ہے؟ کیوں نہیں اسلام تمہیں پسند ہے جبکہ اسلام اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ دین ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں اسلام سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا دین نہیں ہے، کوئی دوسرا دھرم نہیں ہے۔ تمہیں مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرا دھرم تو جو اپنا رہا ہے، اور میرے بھائیوں کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ ہم کتنا بڑا پاپ کر رہے ہیں؟ تمہیں نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے، اور نوجوانوں اور یہاں پوریوں کے رہنے والوں ذرا اپنی شکل و صورت کو دیکھ لو، کبھی کبھی اپنے چلنے کے انداز کو بھی دیکھ لو، اپنے کھانے کے انداز کو بھی دیکھ لو، اپنے پینے کے انداز کو بھی دیکھ لو، اپنے بچیوں کے انداز کو بھی دیکھ لو، اپنے بیٹوں کے انداز کو بھی دیکھ لو، تمہیں سمجھ میں آئے گا یہ مذہب اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اسلام کے نام پر یہ کلنک ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو شراب بھی پیتا ہے، جو جوا بھی کھیلتا ہے، جو زنا بھی کرتا ہے، جو پیاروں کے چکر میں لگا ہے، جو محبت کے چکر میں لگا ہے، جو دوسروں کی بیٹیوں
बेटियों और बहनों को छेड़ने में लगा है, जो रात रात भर मोबाइल के अंदर बातें भी कर रहा है, जो दूसरों के पर जुल्म और जियादती कर रहा है, जो दूसरों को मार रहा है और अपनी जबान से दूसरों को तकलीफें पहुंचा रहा है, ये कैसा मुसलमान है मेरे भाइयों? क्या मुसलमान ये काम कर सकता है? मुसलमान किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं दे सकता, मुसलमान किसी मुसलमान की बेइज्जती नहीं कर सकता, मुसलमान किसी मुसलमान की जमीन को नाजायज तौर पर कब्जा नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, ये कैसे मुसलमान हो? इस्लाम तेरी जिंदगी में आने के बाद तुम शराब से तुमने दोस्ती कर ली, तुमने ज़िना से दोस्ती कर ली, तुमने जुए से दोस्ती कर ली, तुमने हराम चीजों से दोस्ती कर ली। वाह मुसलमान, तुम कैसे मुसलमान हो? कैसे मुसलमान? बनी बनाई ये खीर मिल गई है, खा रहे हो। इस्लाम ऐसे नहीं पहुंचा है, बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा मशक्क़त, बड़ी तकलीफ़ों के बाद इस्लाम हिंदुस्तान और हमारी ज़ोरियों तक पहुंचा है। दीनारियाँ औरतें अपने भाई, अपने बाप, अपने शौहर और अपने बेटे को कुर्बान किया, तभी इस्लाम हम तक पहुंचा। हाँ, इस्लाम ऐसे ही नहीं पहुंचा है, कई लोगों ने अपनी जान की, अपने माल की कुर्बानी दी, तब ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। मेरे भाइयों, हम और आप इस्लाम की अहमियत को जानते ही नहीं है। आज चंद पैसों में हम अपने इस्लाम को बेच रहे हैं। देख रहे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, एक चाय पिला दीजिए, आपका गुण और आपकी तरफदारी करने लगेगा, फौरन बदल जाएगा। एक चाय में बिकने वाली ये कौम बन गई है। इलेक्शन के दौर में देखिए कितने लोग अपना ईमान बेच देते हैं। मुझे वो हदीस याद आ रही है, बादिरू बिल्लामाली फितना का क़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा औ युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। एक ज़माना ऐसा आएगा, शाम में तो मुसलमान होगा लेकिन सुबह काफिर हो जाएगा, सुबह काफिर होगा लेकिन शाम में मुसलमान बन जाएगा। रात में दिखेगा, ये तो जलसों के अंदर मौजूद था, आलिमों की तकरीरें सुन रहा था, जमील अख्तर शफी की नज़ामत में बड़ी अच्छी तकरीरें भी वो सुन रहा था, कुरान की आयतें भी सुन रहा था। लेकिन मेरे भाइयों ज़रा गौर करो, इस्लाम ज़रा गौर करो मेरे भाइयों, वो ज़माना और वो दौर आ चुका है कि रात में मुसलमान है और सुबह ज़रा देखिए जैसे सुबह करे, फजर की अज़ान उनके कानों से टकराए, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो नमाज उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता, नमाज का उसकी ज़िंदगी में कोई मर्तबा, कोई वैल्यू ही नहीं है। ये नमाज मेरे लिए नहीं है, ये नमाज हमारे लिए नहीं है। हम तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में कमाने वाले हैं, हम तो यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले हैं, हम तो स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले, हम तो कॉलेजों के अंदर पढ़ने वाले। चलो हम इश्क लड़ाएं, चलो हम प्यार करें, चलो हम मोहब्बत करें, चलो हम अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करें। ये नमाज तो मौलवियों के लिए, ये नमाज तो मदरसा के बच्चों के लिए, ये नमाज तो मदरसा की बच्चियों के लिए, ये नमाज हमारे लिए नहीं है। और लोगों, इस्लाम की अहमियत को आपने समझा ही नहीं है, इस्लाम के मकाम को आपने जाना ही नहीं है। इस्लाम के मकाम को जानना है तो कभी कभी सुमैया के वाक़यात को भी कभी पढ़ लिया करो। सुमैया से पूछो इस्लाम का मकाम किया है, इस्लाम का वैल्यू किया है, इस्लाम की अहमियत किया है, वो सुमैया बताएंगी जिनके जिस्म से कपड़े भी उतार दिए गए, जिनके सामने बेटा को भी बांध दिया गया, जिनके सामने उनके शौहर को भी बांध दिया गया, और अबू जहल ने सुमैया के कपड़े को एक एक करके उतार दिया, नंगा कर दिया और चीख करके कहता सुमैया अब भी इस्लाम का इनकार कर दे। सुमैया कहती है बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, ये कैसे हो सकता है कि मैं इस्लाम का इनकार कर दूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार कर दूं, मैं ये कह कर नहीं सकती हूँ। मेरे भाइयों जरा देखो ये कितने जिगरे और कितने गुर्दे की बात है। आपके सामने, ओ मेरी बहनों, आपका बेटा भी हो
اور آپ کے سامنے آپ کا شوہر بھی ہو اور آپ کے کپڑے کو اتار کر کے کہا جائے اسلام کو چھوڑ، اسلام کو چھوڑ، اسلام کو ترک کر، میرے بھائیوں ایک ایک چائے میں بکنے والوں بتاؤ، ذرا بتاؤ شادیوں کے موقع پہ جہیز لینے والوں، ذرا ہم اتنی بھی قربانیاں نہیں دے سکتے تو بتاؤ اتنی بڑی قربانی کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم اپنی جان کی قربانی کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم اپنی جسم کی قربانی کیسے دے سکتے ہیں؟ سمیہ نے وہ کر کے دکھایا، آج بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ سمیہ کو دو پارٹ میں چیر دیا گیا، دو گھوڑے میں باندھ کر کے ایک پچھم اور پورب کی طرف دھکیل دیا گیا۔ سمیہ دو ٹکڑوں میں بٹ گئی، لیکن اپنی ایمان کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ میرے بھائیوں آپ نے سعد بن مالک کا بھی نام سنا ہوگا، جن کی ماں بہت زیادہ حضرت سعد بن مالک سے پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی، لیکن حضرت سعد کی ماں کو جب پتا چلا کہ میرے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے، میرے بیٹے نے اسلام نے ایکسپٹ کر لیا ہے، لوگوں نے کہا آئی سعد کی ماں، ہم نے سنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا بیٹا بڑا فرمانبردار ہے، بڑا فرمانبردار ہے، تمہارے بیٹے نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، تیری بات مانے گا؟ کیوں نہیں مانے گا؟ میرا بیٹا ہے ضرور مانے گا، آنے دو۔ بیٹا گھر آیا، ہو میرے بیٹے کیا سن رہی ہوں؟ کیا سن رہے ماں؟ تم نے ہماری معبودوں کو چھوڑ کر کی ایک معبود کی عبادت کرنا شروع کر دیا، تم نے اس پاگل اور دیوانے کے بات پہ تو بھی آ گیا اور تو نے بھی کلمہ کا اقرار کر لیا، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں میری ماں یہ صحیح ہے جو تم سن رہی ہو، میں نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ماں کہتی ہے بیٹا اب میں کہہ رہی ہوں اس کلمہ کا انکار کر، جس دھرم اور جس مذہب میں تم تھے پھر سے دوبارہ ریٹرن ہو جا، پھر سے دوبارہ واپس آ جا اور اس اسلام کو ریجیکٹ کر دے، اس اسلام کو چھوڑ دے۔ او میرے بیٹے تم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، میری بات کو مان لو اور اسلام کو اپنے پیروں سے رون دو۔ بیٹے نے کیا کہا؟ ماں یہ نہیں ہو سکتا ہے، کچھ بھی کر لو ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ ماں نے کہا بیٹا اگر تو نے یہ نہیں کیا تو میں نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی، بھوکلے مر جاؤں گی۔ بھوکے لوگ کہیں گے دیکھو سعد کی ماں نے نہ کھایا نہ پیا، بھوکے مر گئی، لوگ تمہیں تانا دیں گے، لوگ تمہیں بد دعائیں دیں گے۔ او میرے بیٹے کم سے کم میری بات مان لے۔ ایک دن ویسے ہی گزرا، دوسرے دن بھی ویسے گزرا، تیسرے دن بھی ویسے ہی گزرا، اس عورت کی حالت بڑھیا کی حالت خراب، کمزور ہو گئی۔ بیٹے نے دیکھا اب تو کچھ اگر نہ کہوں تو ہو سکتا یہ مر جائے۔ بیٹے نے کہا ماں سن، آئی میری ماں تو میری زندگی میں ایک ماں ہے، ایک ماں ہے، اگر میری زندگی میں اللہ تعالیٰ 100 مائیں عطا کر دے، 100 مائیں دے دے، ایک نہیں 100 دے دے، اور ایک ایک کر کے تیری جگہ ایک ایک کرتے مرتی چلی جائے، تڑپ تڑپ کر کے مر جائے، اور میری ماں یہ سب میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میری ماں اسلام کو اپنی زندگی میں جانے دینا میں گوارا نہیں کر سکتا۔ وہ چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے چائے پی کر کے اپنے ایمان کو بیچنے والوں، شادی موقع پہ بارات لے کر کے جانے والوں، جہیز لینے والوں، اسلام کو بدنام کرنے والوں، کیا یہ واقعات کبھی تیری ذہنوں کے اندر یہ واقعات نہیں آتے ہیں؟ کیا تیرے کانوں سے واقعات نہیں ٹکراتے ہیں؟ میرے بھائیوں مذہب اسلام نے تمہیں وہ مقام دیا، مذہب اسلام نے تمہیں وہ مقام دیا ہے جو مقام کسی بھی دھرم میں نہیں دیا ہے۔ اتنا زبردست یہ مذہب ہے کہ میرے بھائیوں کی اس کو چھوڑنا لوگ گوارا نہیں کرتے۔ بہت سارے واقعات ہیں، اس کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن ہم اور آپ ذرا دیکھیے، کوئی لڑکی کہہ دے تم داڑھی میں اچھے نہیں لگ رہے ہو، داڑھی چھلا لو،
اب اس لڑکی کو پانے کے لیے داڑھی بھی چھلوا لیتا ہے لوگ، دیکھا ہے آپ نے کئی لوگوں کو۔ لڑکی کا یہ کرتا پاجامہ مولوی بن گئے، چھوڑو اس کو، جینس پہنو، ٹی شرٹ پہنو، مجھے شاہ رخ اچھا لگتا ہے، مجھے سلمان اچھا لگتا ہے، اب اس کو شاہ رخ چاہیے اور سلمان چاہیے۔ یہ داڑھی نہ رکھو، اس سے تم اچھے نہیں لگتے ہو، ہینڈسم نہیں لگ رہے ہو۔ لڑکیوں کی ڈکشنری میں ہینڈسم، جس کے پاس داڑھی نہ ہو اس کو ہینڈسم کہا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ کے ڈکشنری میں وہ ہینڈسم نہیں ہے۔ نبی کو سب سے بڑا ہینڈسم قرار دیا گیا ہے، اور سب سے بڑا خوبصورت جناب محمد رسول اللہ کو قرار دیا گیا ہے۔ اور حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ میرا شوہر، میرا ہسبینڈ جناب محمد رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت، یوسف سے زیادہ خوبصورت یوسف کو دو عورتوں نے دیکھا تو اپنے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ لو رائنا حبیبی لقطعن قلوبہن، کاش کہ اگر عورتیں، مصر کی عورتیں میرے شوہر کو دیکھ لیں تو اپنے اپنے سینوں کے اوپر، اپنے اپنے دلوں کے اوپر چھریاں چلا لے۔ اتنے زیادہ حسین، اتنے زیادہ ہینڈسم جناب محمد رسول اللہ تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کے پاس داڑھی تھی کہ نہیں؟ داڑھی میں اتنے زیادہ خوبصورت کہ کائنات نے اتنا خوبصورت چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان نے نبی کی تعریف میں کبھی کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نبی دنیا کے اندر ایسی آئے، آج تک ایسا چہرہ کسی عورت نے جنا ہی نہیں، کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا، میری آنکھوں نے اتنا خوبصورت چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ میری بہنوں، تمہیں شاہ رخ پسند نہ رہے، تمہیں سلمان پسند نہ رہے، اسلام کے ماننے والوں کو تم پسند نہیں کرتی ہو، نماز پڑھنے والی والوں کو پسند نہیں کر رہی ہو، تم ان لڑکوں کو پسند کر رہے ہو جو شراب کے اندر ڈوبے ہوئے، جو زنا کاریوں میں ڈوبے ہوئے، جو پیار میں ڈوبے ہوئے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، آج ہم اور آپ یہ کام کر رہے ہیں، اسلام کے مقام کو جاننے کی کوشش کریں، اسلام کے مرتبے کو جاننے کی کوشش کریں۔ یہ اسلام ہمیں اور آپ کو جو ملا ہے میرے بھائیوں، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم مذہبی اسلام کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے مقام کو سمجھیے، ورنہ مرنے کے بعد ایک انسان افسوس کرے گا اور کہے گا اے اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ ہم نے تیری جہنم کو بھی دیکھ لیا ہے، میں نے مولویوں سے سنا تھا جہنم جہنم، میں نے سنا تھا جہنم کے اندر اتنا ڈینجر منظر ہے، سنا تو تھا تقریروں کے اندر، جلسوں کے اندر، خطبہ کے اندر، یقین نہیں آتا تھا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اے اللہ اب دوبارہ دنیا میں ریٹرن کر دے، دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اب ہم شراب نہیں پیئیں گے، اب ہم جوا نہیں کھیلیں گے، اب ہم کسی لڑکی کے اوپر غلط نظر نہیں دوڑائیں گے، اب ہم زنا نہیں کریں گے۔ اے اللہ ہم قرآن کی آیتوں کے اوپر یقین کر لیں گے، ہم پکے سچے نمازی بن جائیں گے، ہم توبہ کرنے والے بن جائیں گے۔ فرجعنا نعمل صالحا، دوبارہ ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے۔ لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوبارہ ہمیں دنیا میں انٹری ملے، ایک بار ایک زندگی ملی ہے، بار بار نہیں مل سکتی ہے۔ مذہب اسلام جیسی دولت ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے میرے بھائیوں، اس کی قدر کرو، اس کی اہمیت کو جانو، اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں، اس سے پہلے کہ ہم قبر کے اندر چلے جائیں، اس سے پہلے کہ ہمارا کوئی نام لینے والا باقی نہ ہو، اس سے پہلے اس اسلام کی قدر کر لو۔ اب آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو مذہب اسلام جیسا دین ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اس اسلام کی قدر کرنے کی، اس کی اہمیت کو جاننے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اور اپنے گھر کے اندر اسلام کے قانون کو نافذ کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرما، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی اللہ سب کو اپنی زندگی کے اندر اسلام کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔